الحمد لله كفى والصلاة والسلام على محمد النبي المجتبى وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته نور الهدى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله مولانا العظيم بلغنا رسوله النبي الأمين المكين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب میں جھوم جھوم کر اپنی محبت کا نذرانہ عقیدت پیش کرے، پڑھے باوز بلند اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور پڑھ لیجئے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ذوق اگر بیدار ہے تو ایک مرتبہ جھوم کے پڑھ لیجئے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا شکر اور احسان کہ اللہ رب العزت نے ہم تمام کو ایمان جیسی بے بہا عظیم دولت نصیب فرمائی ہے، اور حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ انسان اللہ کی مخلوق ہے، اور جو جس کی بنی ہوئی چیز ہو، اگر اسی سے اگر ضابطۂ حیات لیا جائے تو اس چیز کی بقا کے لیے بہتر ہے۔ ایک مثال دے کر میں آپ کو بتاؤں، اگر کسی نے ایک مہنگی گاڑی لی، 20 لاکھ 25 لاکھ کی گاڑی لی ہو، اور وہ یہ سوچے کہ اتنی مہنگی گاڑی لی ہے میں نے، تو پیٹرول یا ڈیزل ڈالنے کے بجائے میں اس میں اصلی گھی ڈالتا ہوں، تو مجھے بتائیں کہ وہ گاڑی چلے گی کہ خراب ہوگی؟ آپ کا دل چاہے گا مہنگی سی مہنگی چیز اس میں ڈالوں جس سے وہ چلے، جو پیٹرول اور ڈیزل سے زیادہ مہنگا ہو۔ مگر جو کتاب اس کار کے یا گاڑی کے ساتھ دی گئی ہے، اس میں یہ تاکید کی جاتی ہے کہ اس کو ڈیزل سے استعمال کرو یا اس کو پیٹرول سے استعمال کرو۔ ڈیزل والے میں پیٹرول ڈالو گے تو بھی خراب ہوگی، پیٹرول والے میں ڈیزل ڈالو گے تب بھی خراب ہوگی۔ اور زیادہ کوئی ہوشیار رہا، اس کی عقیدت اس کو یہ سکھاتا رہے کہ بہت مہنگی گاڑی لیا ہے، چلو اس میں اصلی گھی ڈالو، گھر میں نکال کے ڈالو، تو گاڑی کا حال کیا ہوگا؟ اگلے دن اس کو جا کے گاڑیوں کے ہاسپٹل میں بھرتی کرنا ہوگا، اس کا انجن خراب ہو گیا ہے یا اس میں کچھ ہو گیا۔ اللہ نے انسان بنایا ہے، اب انسان کے لیے کیا اچھا ہے یہ اللہ سے ہی جاننا ہوگا، اور اللہ سے کیسے جانیں گے؟ تو اللہ نے ہمیں ایک ضابطۂ حیات دیا ہے، زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بتایا ہے، اور وہ طریقہ کہاں ہے، کیا ہے؟ دنیا کی ایک عظیم کتاب
جس کی کوئی مثال نہیں ہے، جس کے اندر ہر خشک اور تر کا کھلا کھلا بیان ہے۔ انسان کھائے کیا، پیے کیا، پہنے کیا، جائے کہاں، لے کیا، یہ سب کچھ اس کے علاوہ قیامت تک کے جملوں کو اگر سمیٹ کے بولوں تو قیامت تک کے لیے جس کو اور جب ضرورت ہوگی، اور اگر وہ اپنے مسئلے کا حل اگر چاہے گا اور اس کو چاہتا ہو کہ وہ حل ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن پڑھے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن عطا فرمایا ہے۔ یہ کتاب صرف ایک کتاب نہیں ہے، بلکہ قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے راہ ہدایت ہے۔ آج ایک پوری دنیا کے اندر ماحول بنا ہوا ہے کہ کبھی قرآن کو جلایا جا رہا ہے، کبھی قرآن کے اوراق کو پھاڑ کر پھینکا جا رہا ہے، کبھی قرآن کے اوراق کو کسی کھانے کی چیز کو دینے کے لیے اس میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ بہت سی ایسی خبریں کو وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ ایسا ہوتا کیوں ہے، کیوں کرتے ہیں لوگ؟ قرآن سے یہ کیا دشمنی ہے کہ قرآن کو وہ جلانے پہ آمادہ ہو گئے، کبھی پھاڑنے پہ آمادہ ہو گئے، کبھی ردی کا ڈھیر بنانے پہ آمادہ ہو گئے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے جو قرآن نے بھی بیان کیا ہے۔ قرآن نے کہا اگر تم سچے ہو نا تو اس کی طرح قرآن لاؤ۔ پھر ایک زمانہ بیت گیا، قرآن تو نہ لا سکے، تو اللہ نے فرمایا اس کی جیسی 10 سورتیں لے کے آؤ۔ 114 سورتیں، کتنی سورتیں قرآن میں؟ ارے دنیا کی واحد کتاب ہے جو اس طرح محفوظ ہے، جس کی سورتیں بھی محفوظ ہے کہ کتنی ہے؟ کتنی ہے بولو؟ مسلمان کو ہی معلوم نہیں ہے، خالی کیا کریں گے؟ اپنی بھڑاس نکالنے کے لیے ایک ریلی نکال دیں گے۔ ہر کام ریلی سے نہیں ہوتا۔ موضوع میرا پٹری چھوڑ دے گا، اس لیے میں ادھر نہیں جاؤں گا۔ یہ بس اتنا 2 باتیں۔ ہر بات کا مسئلہ سفارش دے کے نہیں ہوتا۔ اگر ہر مسئلے کا حل سفارش ہی ہے تو جنگ بدر کیوں ہوئی ہے؟ ہر مسئلے کا حل اگر سفارش ہی ہے تو مکہ میرے مصطفیٰ کو چھوڑ کے مدینہ کیوں جانا پڑا ہے؟ ہر مسئلے کا حل کاغذ کا پرچہ نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ نہیں سمجھیں گے آپ لوگ، کیونکہ وہ چیز ہے ہی نہیں دماغ میں، نہیں سمجھیں گے۔ الغرض یہ واحد ایک کتاب ہے جو معجز ہے، معجز۔ سرکار نے فرمایا اللہ نے مجھے بہت سے معجزے عطا فرمائے ہیں، مگر سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ اللہ نے مجھے اس کی وحی قرآن عطا فرمایا ہے۔ یہ معجزہ ہے۔ حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت داؤد، ان پر کتابیں نازل ہوئیں، توریت، انجیل، زبور، مگر یہ کتاب آج محفوظ نہیں ہے۔ جو اصل حالت میں نازل ہوئی اس حالت میں محفوظ نہیں ہے۔ خود ان کے اندر بھی، عیسائیوں کے پاس بھی جو آج بائبل ہے وہ 4 قسموں کی ہے۔ زبور جو ہے وہ کئی 7-8 قسموں پر ہے، ایک کتاب نہیں ہے۔ مگر یہ قرآن ہے، ہندوستان کے اندر جو قرآن سورہ فاتحہ سے شروع ہو رہا ہے، سورہ ناس پہ ختم ہو رہا ہے، وہ امریکہ میں بھی ڈھونڈو وہی ملے گا۔ دوسری ایسی کوئی کتاب 1400 سالوں سے پہلے، 2800 سال پہلے لے لے، اس سے پہلے اور 1400 سال سے زیادہ ہو گئے آج تک، اس وقت سے لے کے آج تک دنیا کی ایسی کوئی کتاب نہیں ہے جو اس طرح محفوظ ہو جس طرح قرآن محفوظ ہے۔ کیسے؟
یہ قرآن ہے جس کے بارے میں کہا کہ اس کو محفوظ کیسے کیا، اس کی صورتوں کو محفوظ کر دیا. جس کی ایک صورت ہے انا اعطیناک الکوثر، چھوٹی صورت ہے 3 آیت کی. یہ بھی محفوظ. کتنے ہیں صورتیں؟ 114. اب اس میں سے اگر کوئی ایک صورت ہٹانا چاہے گا اور اس کو چھاپ دے گا، کل ہو کے کوئی پکڑ لے گا کہ نہیں یہ قرآن نہیں ہے، مکمل قرآن نہیں ہے، اس میں ایک صورت کم ہے. اچھا صورت کی بات تو صورت کی بات ہے. قرآن وہ کتاب ہے جس کی آیتیں محفوظ ہے. ایک ایک آیت محفوظ. اگر کسی نے ایک آیت غائب کر دی، ایک آیت غائب ہو گئی یا غائب کر دی، کل ہو کر کوئی پڑھنے والا جب اس کو پڑھے گا، کوئی عالم کوئی حافظ جب اس کو پڑھے گا تو کہے گا نہیں یہ مکمل قرآن نہیں ہے، اس میں ایک آیت نہیں ہے. آیت تو آیت ہے بحمدی تعالی. یہ وہ واحد کتاب ہے جس کا زبر بھی محفوظ ہے، زیر بھی محفوظ ہے، پیش بھی محفوظ ہے، یہاں تک کہ نقطہ بھی محفوظ ہے. کیوں محفوظ ہے؟ زبور، انجیل، تورات نازل ہوئی، اللہ نے نہیں فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے اس کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. کسی کتاب میں نہیں تھا، یہ صرف واحد قرآن کے اندر نازل ہوا. اللہ نے فرمایا ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. جب اللہ اس کی حفاظت کرنے پہ آئے اس کو کون مٹا سکتا ہے؟ یہ آج کی بات نہیں. عرب کے لوگوں کو کہا گیا، عرب کے لوگوں کو جو عربی جانتے تھے. ہندوستان میں آج معاملے چل رہے ہیں، سنگمرمر کے اطراف میں یہ معاملہ ہوا، سننے میں آیا کہ قرآن شریف کے اوراق پھاڑ کے پھینک دیے گئے، الیاذ باللہ. مسلمان کیا کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ اس کام کا رد عمل کیا ہے؟ ایک میمورنڈم دے دینا یہی کافی ہے کہ دوسری تدبیر بھی اپنانی چاہیے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا بولنے والے ہیں. گھبراؤ مت، آپ کا سینہ اتنا بڑا نہیں کہ وہ بات میں بولوں جو آپ سوچ رہے ہیں. ہم یہ کہنا چاہ رہے کہ اس کی حفاظت اللہ نے لی ہے. دنیا میں کوئی نہیں رہے گا باقی اس کو پڑھنے والا، تب بھی قرآن محفوظ رہے گا. پوری دنیا اس کو مٹانے پہ آ جائے، بظاہر جو مصحف کی شکل میں ہے، اوراق کاغذ کی شکل میں، بظاہر اگر اس کو پورا ختم بھی کر دیا جائے، آج کروڑوں حفاظ موجود ہے، پھر دوسری ترتیب دے کر چھاپ دیا جائے گا، مٹایا نہیں جا سکتا ہے. یہ تو آج ہندوستان میں ہو رہا ہے کہ کوئی اس کو جلانے پر، کوئی اس کو پھاڑ کے پھینکنے پر، یا کچھ اور اس کے اوپر اعتراضات یا جو بھی اس کے دل میں آتا کرتا ہے، جن کو عربی کا ایک لفظ نہیں معلوم. یہ ان کی بات کیا، قرآن مقدس کا چیلنج عرب کے لوگوں کو تھا. کس کو تھا؟ اچھا عرب کے بعد اب پوری دنیا کے لوگوں کو ہے کہ اگر اس جیسا قرآن، تو قرآن تو لا نہیں سکتے، 10 سورتیں لاؤ، نہیں لا سکے، چلو ایک آیت لاؤ، ایک سورت لاؤ، نہیں لا سکے، ایک آیت لاؤ، نہیں لا سکے. جن کی فصاحت پر، جن کو اپنی فصاحت پر، بلاغت پر ناز تھا کہ ہم عربی داں ہیں، وہ ہندوستان، پاکستان جو بنا، یہ سب، یہ سری لنکا، یہ ادھر جو ایشیا، بر اعظم، بر صغیر جو ہے، بر صغیر کو کیا کہتے ہیں عربی لوگ؟ گونگے کہتے ہیں، گونگے، اجمی، گونگے کہتے ہیں. کیوں؟ ان کے نظر میں جو عربی بولے وہ بولنے والا ہے. ان عربی بولنے والوں کو اللہ نے چیلنج کیا. کیا چیلنج کیا؟ لاؤ، تم عربی بولتے ہو نا، تم کو اپنی فصاحت پر، بلاغت پر، اپنی بولی پر اتنا ناز ہے نا، تو اس جیسی ایک آیت لے کے آؤ، ایک آیت لے کے آؤ. اگر سچے ہو تو ایک آیت لے کے آؤ. آپ دیکھیں گے
جب انسان کسی کا مقابلہ نہیں کر پاتا ہے نا، کسی جگہ کوئی بحث چل رہی ہے، بحث ہوتی رہی اور ایک آدمی جب بحث کا جواب نہ دے سکے تو مارنے پر، جھگڑے کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ یہی حال کفاروں کا ہے، مشرکین کا ہے کہ یہ قرآن کا جواب نہیں دے سکتے ہیں، کروڑوں روپیہ خرچ کر اپنے بچوں کو یہ سکھانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بتاؤ علم فلکیات کیا ہے، اسٹرولوجی کیا ہے یہ مکانات، امکان، یہ جو ہے کائنات بڑھ رہی ہے، اس کا وجود کیسے ہوا، یہ کائنات کیسے پھیل رہی ہے، کروڑوں روپے اس میں لگا دیتے ہیں لوگ۔ مگر ایک مولوی جو چٹائی پہ بیٹھ کر قرآن پڑھتا ہے، بولو نا، کروڑوں روپے خرچ کر کے نہیں پڑھتا، چند روپے، چند سکوں پہ پڑھ لیتا ہے۔ بلکہ کبھی کبھی تو یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی ایصال ثواب کے لیے قرآن لا کے رکھ دیتا ہے اور بچہ اس کو پڑھ کے حافظ قرآن ہو جاتا ہے، پیسہ نہیں لگتا مگر وہی پڑھتا ہے۔ اور دنیا یہ کہتی ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بڑھ رہی ہے، آسمان بڑھ رہا ہے یا دنیا بڑھ رہی ہے، یہ مکانات بڑھ رہے ہیں، یہ کیسے معلوم ہوگا، یہ کیسے اس کی تفتیش ہوگی؟ تو 1975 میں ایک سائنسدان نے ریسرچ کیا، 1975 میں، 20ویں صدی میں، اور ریسرچ کرنے پہ اسے انعام دیا گیا۔ کیا انعام دیا گیا؟ کس وجہ سے انعام دیا گیا؟ تو اس نے ریسرچ یہ کیا کہ یہ جو ہے کائنات بڑھ رہی ہے، آسمان اور آسمان کی چیزیں پھیل رہی ہے، اس پہ ریسرچ کیا۔ کب کیا؟ 1975 میں، 20ویں صدی میں۔ مگر یہ بات جب علماء کے بیچ میں، قرآن پڑھنے والوں کے بیچ میں آئی تو قرآن پڑھنے والے نے کہا تو کیا ریسرچ کرتا ہے، 20 جو ہے اپنے اتنے کروڑوں روپے پیسہ خرچ کر تو نے کیا ریسرچ کیا ہے اور کیا پڑھا ہے؟ اگر تجھے ریسرچ کرنا ہی تھا تو آتا قرآن پڑھتا۔ میرے قرآن نے پہلے کہا ہے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، میرے رب نے قرآن نازل فرما کے یہ فرما دیا ہے یہ سب، یہ آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور قیامت تک بھی اس کو پھیلاتے رہیں گے۔ ہم نے قرآن پڑھا نہیں۔ اور جب یہ بات کوئی انگریز دیکھتا ہے، کوئی کافر دیکھتا ہے، کوئی مشرک دیکھتا ہے، اب مقابلہ تو نہیں کر سکتا، اب دیکھتا ہے ارے چند سکوں میں پڑا ہوا مولوی، چند روپیوں میں پڑا ہوا ایک آدمی ہماری برسوں کی محنت کو 1 سیکنڈ میں چیلنج کے ذریعے ختم کر رہا، کیسے، کہاں سے آئی بات؟ تو پھر رجوع کرتا ہے قرآن کے طرف۔ اچھا یہ قرآن ہے، کب نازل ہوا؟ 1975 میں نہیں، جواب ہوگا 1400 سال پہلے۔ تو 1400 سال پہلے آج جو تم ریسرچ کر رہے ہو، ہمارے قرآن نے اس ریسرچ کو تمہاری ریسرچ سے 1400 سال پہلے بتا دیا ہے۔ تم آج کہہ رہے ہو، اور جب اس کا مقابلہ نہیں ہو پاتا تو کوشش کرتے ہیں کہ اس کو پھاڑ کے ختم کر دیں، اس کو جلا کے ختم کر دیں، اسے دفنا کے ختم کر دے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ میرے رب کی بولی ہے، ہم نے اسے نازل کیا ہے اور ہم اس کے محافظ ہیں، اور رب کی طاقت سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے۔ ایک زمانہ تھا عرب کا، جب عرب کے لوگوں میں شعر و شاعری کا بڑا غلبہ تھا، وہ ناز کرتے تھے شعر و شاعری پر، اپنی بولی پر، فصاحت پر۔ عرب کے اندر ایک تاریخ میں اشعار لکھے جاتے، بلائے جاتے دنیا بھر سے شاعروں کو، شعراء جمع ہو جاتے، ان کے اشعار پڑھے جاتے، دیکھے جاتے، اور جس کا شعر سب سے عمدہ ہوتا اس کو خانہ کعبہ کے دروازے پر لگا دیا جاتا تھا۔ کیا کرتے؟ خانہ کعبہ کے دروازے پہ لگا دیا جاتا تھا۔ یہ معاملہ چلتا رہا، سالوں بیت گئے، جب قرآن کی ایک آیت نازل ہوئی، سبحان اللہ، جیسے پورا قرآن تو بے مثال ہے، مگر قرآن کی سب سے چھوٹی آیت کو میرے مصطفیٰ نے پیش کیا۔ اشعار لگائے جا رہے تھے، میرے مصطفیٰ نے لکھا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اور نا سبحان اللہ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَأْنِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ قرآن کی بڑی سورہ بقرہ نہیں لکھی،
چیلنج بہت بڑا ہے. پوری سورہ بقرہ نہیں لکھی, قرآن کی سب سے چھوٹی سورت لکھی. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یہ لکھا اور میرے مصطفیٰ نے حکم فرمایا جاؤ اس کو خانہ کعبہ کے دروازے پر لگا دو. اس کو لگا دیا گیا. اب جب کوئی آتا, بڑا سے بڑا شاعر آتا, پڑھتا, اش اش کرتا, یہ کلام کیا کلام ہے, یہ بولی کیسی بولی ہے. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یہ کیسا کلام ہے, کیسی فصاحت ہے اس کے اندر, کیسی بلاغت ہے اس کے اندر. سارے شعراء ششدر رہ گئے کہ اس کا جواب تو نہیں ہو سکتا. مہینوں لٹکی رہی, مہینوں وہ تختی وہاں لٹکی رہی, اس کا جواب نہ ہو سکا. لوگوں نے دیکھا کہ اب اس کا کوئی جواب نہیں ہو رہا ہے, تو کفار قریش نے, کفار مکہ نے جو ہے یمن سے ایک شاعر کو بلایا اور کہا کہ اس کا جواب لکھو, اس کا جواب لکھو. اب اس نے پڑھا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. قلم اٹھایا. دنیا سوچ رہی تھی کہ لکھنے جا رہا ہے کچھ اس کے مقابل, مگر لکھا ما ھذا کلام البشر. یہ کلام کسی بشر کا تو ہو ہی نہیں سکتا ہے. یہ کلام تو کسی بشر کا ہو ہی نہیں سکتا, یہ کلام تو رب قدیر کا ہے. اب یہ بات ہوئی, مہینوں سال بیت گئے, اس کا جواب نہ ہو سکا. پھر ایک دن ایک شاعر آیا, اس نے دیکھا کہ مکہ میں ایک بات بڑی مشہور ہے کہ مکہ کے خانہ کعبہ کے دروازے پر ایک تختی لکھی ہوئی ہے, لکھا ہوا ہے پہلی سطر میں انا اعطیناک الکوثر, دوسری میں فصلی لربک وانحر, تیسری میں ان شانئک هو الابتر, اور ما ھذا کلام البشر. آیا, پڑھا, لوگوں سے سنا کہ اس کا جواب نہیں ہوتا. لوگوں سے کیسا, اس کو اپنے شعر و شاعری پر, سخن پر بڑا غرور اور بڑا گھمنڈ تھا. نزدیک آیا, پڑھا, پھر قلم اٹھایا اس نے بھی اور لکھنا چاہا. لوگ سوچ رہے تھے کہ جواب لکھے گا, مگر جب جواب لکھنا شروع کیا تو پہلے لکھا ہوا تھا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر ما ھذا کلام البشر. اب لکھا کیا, ولکن ھذا کلام البشر. یہ تینوں اوپر جو ہے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر, یہ کلام بشر تو نہیں ہے, مگر اس کے بعد جو لکھا ہوا ہے ما ھذا کلام البشر, یہ کلام بشر ہے, باقی کلام بشر نہیں ہے. لوگ حیرت میں. یہ بات قرآن ہے, قرآن. اب جب کوئی مقابلہ نہیں کر پاتا نا, مقابلہ, اب پھر کفار مکہ میں بات پھیلی, یعنی کیسا کلام ہے محمد نے پیش کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حضور کی بولی نہیں, اللہ کی بولی ہے. کفاروں میں میٹنگ ہوئی کہ اس کا توڑ پیش کیا جائے, اس کو لایا جائے اس کے مقابل میں کوئی چیز. اللہ نے وعدہ کیا تھا نا, انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, ہم نے اس کو نازل کیا ہے. یہ دنیاوی کتاب نہیں ہے. تاریخ کے پنوں میں اور دنیا کی جو سب سے پرانی لائبریری ہوگی, اس کا اگر کوئی چھان بین کرے, اس کے اندر بھی اتنی پرانی کتاب جو صحیح ہو, محفوظ ہو, قرآن کے علاوہ نہیں مل سکتی ہے. اور یہ اعتراف, یہ بات ہم نہیں کہہ رہے, بلکہ امریکہ کے بڑے بڑے سائنسدان اور بڑے بڑے ریسرچ کرنے والے, انہوں نے اعتراف کیا اس چیز کا. اگر دنیا کے اندر سب سے پرانی چیز, سب سے محفوظ چیز, سب سے محفوظ کتاب اگر کوئی ہے تو قرآن ہے. اچھا, پورے عرب میں بات ہوئی کہ یہ جو لکھا گیا ہے اس کے بدلے دوسری تختی لگنا چاہیے. جب تک کوئی اس کے مقابل یا اس کے برابری کا شعر نہیں ہوتا, وہ تختی ہٹائی نہیں جاتی. اب اس کے مقابل میں کون ہو سکتا تھا جو تو کلام اللہ ہو. بات پھیلائی, دنیا بھر کے شعراء کو, جن کو اپنی بولی پر, شعر و سخن پر ناز تھا, ان کو مکہ میں بلایا گیا. آئے, کہا کیا بات ہے, کہا کہ تم کو ایک کام پہ لگا رہے ہیں. کیا کام ہے؟ کام یہ ہے کہ یہ قرآن ہے جو محمد پہ آتا ہے, اترتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم.
بولو نا صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا بھی نہیں بول سکتے ہو تو کیا کرو گے تم؟ احتجاج کر کے صرف کرو گے کیا؟ کرو گے کیا؟ یہ تو ایک فارمیلٹی بن گئی ہے, چاپلوسی ہو گئی ہے, دکھانا ہے لوگوں کہ ہم بھی کچھ کر رہے ہیں. کچھ کرنا ہوتا نا تو تم اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناتے. کچھ کرنا ہوتا نا تو تم اپنے محلے میں ہر بندہ اپنے پیسہ خرچ کر بچوں کو قرآن پڑھنے کا معاملہ شروع کرتا کہ میرا بچہ قرآن پڑھے, میرے محلے کے بچے قرآن پڑھے, تاکہ قرآن اپنے طور پہ ہم محفوظ رکھ سکے. یہ کرتے کیا ہو؟ کچھ بھی تو نہیں کرتے. جب ایسا کچھ ہو جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے واہ واہ ہاں ہاں ہوں ہوتا ہے, ایک پیپر پہ لکھ دیتے ہیں کہ ہم کو بڑی تکلیف ہے. تکلیف ہوتی تو اس کا رد عمل کرتے. میں نے کہا نا, ہر معاملے کا حل سفارش نہیں ہے. ہر معاملے کا حل سفارش نہیں ہے. پھر کہہ رہا ہوں, ہر معاملے کا حل سفارش نہیں ہے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ تبارک و وسلم کسی سے لکھوا دیتے کہ میں لکھ کے دیتا ہوں یہ حل چیزیں, ہم کو مکہ میں رہنے دو. اور کون تھا مصطفیٰ کو پھر ہٹانے والا؟ اگر اللہ رکھنا چاہتا مکہ میں تو کون تھا ہٹانے والا؟ مگر اللہ رب قدیر نے فرمایا محبوب اب مکہ میں نہ رکے آپ. کیا اللہ اس پہ قادر نہیں تھا کہ مکہ میں رہتے ہوئے, مسلمان مکہ میں رہتے ہوئے محمد کائنات مصطفیٰ کریم صلی اللہ تبارک و وسلم مدینہ نہ جائیں, مکہ میں رہتے ہوئے پوری دنیا میں اسلام غلبہ کر جاتا؟ یہ ممکن نہیں تھا. بولو ارے ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے نا, اللہ ہر چاہت پہ قادر ہے, ہر چاہت پہ قادر ہے. تو کیا اللہ اس پہ قادر نہیں ہے؟ الیاذ باللہ معاذ اللہ, یقین اللہ اس پہ قادر ہے. پھر اللہ نے مکہ سے مدینہ کیوں بھیجوایا ہے؟ پڑھو کبھی تفسیر تو سمجھ میں آئے گا کیوں بھیجوایا ہے. اب ادھر نہیں جائیں گے ہم, کیونکہ وہ مزاج آپ کا نہیں سننے لائق. سست لوگ ہیں آپ لوگ, بری لگے گی بات میری, معذرت چاہتا ہوں. سست ہے, غفلت کے شکار ہے, لاپرواہی کی چادر اوڑھے ہوئے ہیں, جن کو اپنی مسجد و مدارس کا خیال نہیں ہے, اپنے ائمہ اور اپنے مؤذنوں کا خیال نہیں ہے. وہ قرآن کا خیال کیا کریں گے؟ ارے وہ کتاب جو پہاڑ پہ نازل ہوتی تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا, اس قرآن کو اللہ نے تمہارے سینوں میں بھی نازل فرما دیا ہے. کیسے؟ تم یاد کرنا چاہو تو تمہارے لیے قرآن نے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہے کوئی ایسا جو اس کو یاد کرنا چاہے, ہم نے اس کے لیے آسان کر دیا ہے. ہاں تو یہ تبدیلی کیسے آئے گی؟ یہ تبدیلی کیسے آئے گی؟ موضوع میرا دوسری طرف نہ چلا جائے. میں عرض یہ کر رہا ہوں, کفار مکہ نے بلایا ان لوگوں کو, کہا کہ اس کے مقابلے میں کوئی کتاب لاؤ. بہت سے شعراء کو جن کو اپنے علم پر قلم پر ناز تھا ان کو بلایا گیا, خرچے دیے گئے, ان کے رہنے سہنے کے مکانات دیے گئے, اخراجات پورے کیے گئے. 1 سال کے بعد ان کو بلایا گیا, اے ٹیم ادھر آؤ, بتاؤ کیا کام کیا ہے؟ کہ سال بھر ہم قرآن پڑھتے رہے مگر اس کی جیسا کوئی ہے ہی نہیں. اس کے مقابلے میں کیا لکھے؟ ارے قرآن فصیح زبان میں لکھا گیا, نازل ہوا, اس کے اندر فصاحت ہے, بلاغت ہے, اور عرب کو اپنی فصاحت و بلاغت پہ ناز تھا. پھر پیسے دیے, خرچے دیے, کہ جاؤ 1 سال اور محنت کرو اور اس کے مقابلے میں کچھ لے کے آؤ. 1 سال پھر ہو گیا, پھر بلایا گیا, کہا کیا کیے؟ کہ کتاب تو نہیں لکھ سکے مگر ہم نے 4 باتیں ایسی قرآن سے نکالی ہے جو فصاحت کے خلاف ہیں. ارے فصاحت کیا ہے؟ جیسے میں کہوں اے لڑکے, ہاں اے لڑکا, یہ فصاحت ہے. مگر کوئی بولے اے چھوکرے, یہ فصاحت نہیں ہے. اے لڑکا, یہ فصاحت ہے اردو کی. کوئی بولے اے لونڈے, یہ فصاحت نہیں ہے. اسی طرح ہم بولتے ہیں گھٹنا, ہے نا, کیا کہتے ہیں؟ گھٹنا. یہ اردو کی فصاحت ہے. اس کی جگہ آپ بولتے ہیں گڑگا. کیا کہتے ہیں؟ گڑگا. یہ فصاحت کے خلاف ہے. تو انہوں نے 4 باتیں نکالی قرآن سے. کہا کہ فصاحت استہزاء ہے, مذاق کرنا. اور قرآن نے کہا ہزوا. کیا کہا قرآن نے؟ ہزوا. استہزاء کے جگہ پہ قرآن نے لفظ نکالا. قرآن میں لفظ ہے ہزوا.
کا یہ پہلا لفظ یاد رکھو، بولو حضوا. استہزاء کی جگہ پہ آیا حضوا. انہوں نے کہا یہ پہلی بات ہے جو قرآن میں فصاحت کے خلاف ہے. کہ دوسری بات کیا ہے؟ کہ دوسری بات ہے بڑے کو بلایا جائے تو کہتے ہیں کبیر، مگر قرآن نے کہا ہے کبار، ہے نا؟ کیا کہا؟ کبار. کہ یہ فصاحت کے خلاف ہے. کبیر استعمال کیا جاتا ہے مگر قرآن نے کبار کہا ہے. دو باتیں ہو گئی. تیسری بات یہ کہ قاعدے کے حساب سے علماء جانیں گے کہ جب لشیئن پڑھا جائے گا تو لکھا جائے گا تو اس کو لشیئن پڑھا جائے گا، لشیئن نہیں پڑھا جائے گا. قرآن نے کہا لشیئن، لشیئن نہیں کہا، لشیئن کہا. کہ یہ فصاحت کے خلاف ہے. یہ ان کی سوچ تھی. پھر کہا چوتھی بات کیا ہے؟ کہا چوتھی بات یہ ہے کہ ہم بولتے عجیب، نہیں کہتے عجیب، بڑی عجیب بات ہے نا؟ بولتے کہ نہیں بولتے؟ بولو نا میرے بھائی، بولو نا میں. عجیب، قرآن نے عجیب نہیں استعمال کیا، قرآن نے کہا عجاب. کیا کہا؟ عجاب. یہ چار باتیں ہیں جو قرآن میں فصاحت کے خلاف ہے. پہلی حضوا، دوسری کبار، تیسری لشیئن کو جگہ لشیئن، اور چوتھی عجاب. یہ باتیں نکالی بڑے خوش ہوئے کفار. لگا ٹوک ہاتھ میں. تھے نا کہیں گے ان کو تو گھامڑوں کو پڑھنے بھی نہیں آتا ہے، کیا جانے گے قرآن کیا ہے. جن کو گندگی پینے سے فرصت نہیں، جو گندگی کھانے والے لوگ ہیں وہ قرآن پہ انگلی اٹھا رہے ہیں، وہ قرآن پہ باتیں کر رہے ہیں. ہم بولیں گے تو کہیں گے بولی شدت والی بولی بولتے ہو، تم قرآن پھاڑ رہے ہو، شدت نہیں ہے. ہم بولے تو تم کہو گے دہشت گردی کی بولی بولتے ہو. تو قرآن پھاڑ کے بے امنی کا مظاہرہ کر رہے ہو، کیا یہ دہشت گردی نہیں ہے؟ یہ دہشت گردی ہے. یہ امن کو سکون کو برباد کرنے والے معاملات ہے. قرآن کو پھاڑا جائے، قرآن کو جلایا جائے، یہ دہشت گردی ہے، نہ کہ قرآن سکھایا جائے یہ دہشت گردی. بولو، سمجھ آ رہی بات میری؟ بولو. اب نہیں بولو گے؟ ارے بولی ہوگی تو ہم کو جواب دینا پڑے نا، کیوں ڈرتے ہو؟ بولو نا، بولو. دہشت گردی کیا ہے؟ قرآن کو جلانا کیا ہے؟ بولو. یہ دہشت گردی ہے. قرآن کو پھاڑنا یہ دہشت گردی ہے، نہ کہ قرآن پڑھانا دہشت گردی ہے. آج مدرسوں کو کہا ہے دہشت گردوں کا اڈا ہے. ہم کیا کرتے ہیں وہاں؟ بندوق چلانا سکھاتے ہیں، تلوار بازی سکھاتے ہیں؟ نہیں. جا کے دیکھو ایک بچہ ہے جس کے کپڑے تھوڑے سے گندے ہیں، جھول رہا ہے. کیوں جھول رہا ہے؟ اس کے سامنے کتاب رکھی ہوگی اور پڑھ رہا ہوگا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہ سکھایا جاتا ہے مدرسوں میں، اور اس کو تم کہتے ہو دہشت گردوں کے اڈے. قانون، اگر قانون جانتے ہو قانون کا لحاظ ہے تو پھر قانون کا استعمال کرو اور ایسے دہشت گردوں کو سخت سزائیں دو تاکہ آئندہ ملکوں کے اندر امن رہے، سکون رہے اور چین رہے. سمجھ میں آ رہی بات میری؟ بولو. مطالبہ کس چیز کا مطالبہ کرتے ہو آپ لوگ؟ کس چیز کا مطالبہ کرتے ہو؟ ایک لے جاؤ گے پیپر میمورنڈم دے دو گے. تمہارے کرتوت تو اتنے بگڑے ہوئے ہیں. قرآن شریف، قرآن خوانی کسی گھر پہ ہوتی ہے، کسی دکان میں ہوتی ہے، قرآن بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں نیچے، اور بے شرم اور بے حیا قسم کے لوگ کرسی پہ بیٹھ کے قرآن سن رہے ہوتے ہیں. دیکھ رہے ہیں قرآن شریف نیچے رکھا ہوا ہے، دیکھ رہے ہیں قرآن شریف نیچے پڑا ہوا ہے، بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، اور تم کہتے ہو ہم قرآن کی محافظت میں نکل رہے ہیں. تم کہہ رہے ہو کہ ہم قرآن کی حفاظت میں ریلی نکال رہے ہیں. ارے شرم کے مارے ڈوب مرو. تمہارے اندر خود قرآن کو سنبھالنے کی طاقتیں نہیں ہیں، خود قرآن پہ عمل کرنے کا تجربہ تمہیں نہیں ہے. تمہارے خود کرتوت بگڑے ہوئے ہیں، تمہارے معاملات خود بگڑے ہوئے ہیں. جب تمہارے کرتوت اچھے ہوں گے تو کافر دیکھ دیکھ کر، پہلے کے کافر تمہارے قرآن کو پڑھ کے نہیں، حدیثیں پڑھ کے نہیں، تمہاری صفتیں دیکھ کر، تمہاری عادتیں دیکھ کر، تمہارا کردار دیکھ کے کلمہ پڑھا کرتے تھے. آج معاملہ دیکھیے. کئی جگہ ہم گئے. ایک دن تو یہاں قرآن شریف پڑھا رہے بچے کو، ایک آدمی آیا یہاں بیٹھ گیا، اوپر وہ جو دیوار ہے اوپر بیٹھ گیا. من تو تھا کہ ذبح کر دے، مگر قانون ہے، یہ تو مسجد ہے، مسجد میں سزا نہیں دے سکتے، مسجد میں سزا نہیں دے سکتے، چھوڑ دیا. مگر غیرت ایمانی کیا کہتی ہے؟ اس کو چھوڑ دیا جائے، کچھ نہ بولا جائے. مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، ٹوپی داڑھی والا ہے، اور اس کو یہ نہیں معلوم کہ قرآن نیچے رکھا ہو تو اوپر بیٹھنا چاہیے. مسلمانوں ذرا اپنی ہوش کی ناخن لو.
تمہارے کرتوت دیکھو کہاں جا رہے ہیں. تم کیا کر رہے ہو؟ اسکول میں بھیجتے ہو تو ماں صبح اٹھتی ہے, باپ بھی اٹھ جاتا ہے صبح میں, گاڑی چالو کر کے اس کو جا کے چھوڑے گا. ماں اس کو نہلائے گی, دھلائے گی, پاؤڈر لگائے گی, کاجل لگائے گی, سب کرے گی. مدرسے میں بچے آئیں گے تو یہاں سے ناک نکل رہی ہے, یہاں سے ناک بہہ رہی ہے, تھوک بہ رہا, کپڑے گندے ہیں, چپل نہیں پیر میں, پاؤں گندے ہیں, بدن میں بدبو آ رہی ہے. کیوں؟ اسکول کی تعلیم ہے یہ کہ کھلواڑ ہے. پھر کہتے ہم قرآن بچانے نکلے. تم کیا بچاؤ گے؟ اللہ رب قدیر بچانے والا ہے. اپنے کرتوت کو پہلے سنبھالو, اپنے معاملات پہلے سدھارو, بعد میں پھر ریلیاں نکالنا. تمہارے معاملات اتنے بگڑے ہوئے ہیں. کیا بگڑے ہوئے؟ آج کوئی صدقہ لے رہا رام کا, کوئی صدقہ مانگ رہا ہے کرشن کا. کس کا صدقہ مانگ رہے ہو؟ اور تم اس کو بلوا رہے ہو کلوالیاں بجھانے کے لیے. تم اس کو بلوا رہے ہو عرس کرنے کے لیے, تم اس کو بلوا رہے اپنے میلے ٹھیلے میں رونق بڑھانے کے لیے. ارے اپنے کرتوتوں کو پہلے سنبھالو, پھر مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنا, اور دعویٰ اس کے بعد پھر یہ معاملات. سمجھ میں آ رہی میری بات ہے؟ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ بولو. ہاں تھوڑی سخت ہو رہی ہے, معلوم ہے ہم کو برا لگ رہا ہوگا, مگر برا لگ رہا ہے تو غلطی ہوگی تو برا لگ رہا ہوگا. اگر ایسے معاملات نہیں ہوگے تو پھر اچھا لگے گا آپ کو سننے میں. اور غلطی ہوگی تو برا لگے گا. کرتوت تو ہم خود بگاڑ رہے ہیں نا. قرآن کہتا ہے, قرآن کیا کہتا؟ مسجد میں آؤ تو سج کے آؤ. تم کیسے آتے ہو؟ ادھر گریز بہ رہا ہے, ادھر گریز لگا ہوا, ادھر بدبو آ رہی ہے, ادھر بدبو آ رہی ہے. چلو مسجد کیا کرنے کا؟ 4 رکعت تو پڑھنے کی اپنے کو. شادی میں جانے کا رہا تو کیا کرتے ہو؟ سب سے اچھا عطر نکالو, سب سے اچھا کپڑا نکالو. استری نہیں ہے, استری ہے تھوڑی سی کریس پڑے ہوئے ہے, اس کو پھر سے استری کر. کیوں؟ پھر کہو گے ہم مسلمان ہیں, پھر کہو گے ہم قرآن شریف کو بچانے کے لیے. تم کیا بچاؤ گے اور ہم کیا بچا سکتے ہیں؟ قرآن کا حفاظت کرنے والا, قرآن کا محفوظ رکھنے والا رب قدیر ہے. مگر تمہارے اوپر بھی کچھ ذمہ ہے. تم مسلمان ہو, ہم مسلمان ہیں, مومن ہیں, تو ہمارے لیے بھی کچھ قاعدہ قانون ہے. ہم اس قاعدے قانون میں رہیں, پھر دیکھیے کیسا انقلاب پیدا ہوتا ہے. قرآن پڑھو کبھی. بہت سے لوگوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا. الغرض یہ سب باتیں سننے میں اچھی نہیں لگتی ہے, سمجھ رہے ہیں؟ نہیں لگتی اچھی تو اپنے کرتوت کو دیکھیں, اپنے معاملات پہ نظر کریں کہ ہمارے معاملات کیسے بگڑے ہوئے ہیں. ارے قرآن ایک معجز کتاب, خود ایک قرآن ہے. توریت, زبور, انجیل یہ کتابیں معجز نہیں ہیں, یہ معجزے والی کتاب نہیں ہے, اور آج محفوظ بھی نہیں ہے مکمل طور پر. اللہ کے رسول نے فرمایا میرا معجزہ سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے. سرکار نے فرمایا 120 صفحے ہوگی قیامت میں مسلمانوں کی. کتنی؟ 120 صفحے. اس میں 80 صفحے میری امت کی ہوں گے. سرکار کے ظاہری دور میں کتنے صحابہ تھے بتاتے؟ 1 لاکھ 1.5 لاکھ صحابہ. پھر 80 صفحے کہاں سے آئے گی؟ پہلے لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کو پتھر پہ عصا مارتے دیکھا, معجزہ ہوا, لوگوں نے کلمہ پڑھا. عیسیٰ علیہ السلام نے کوڑی پر, اندھے پر ہاتھ پھیرا, لوگوں نے دیکھا یہ معجزہ ہے, نبی ہے, کلمہ پڑھا. اب نبی کا کلمہ لوگ کیسے پڑھیں گے؟ نبی کا کلمہ کیسے پڑھیں گے؟ قرآن میں سرکار نے کیا فرمایا؟ اللہ کے سب سے بڑے معجزے کا نام وہ یہ ہے کہ اللہ نے مجھ پہ قرآن نازل فرمایا ہے. لوگ قرآن پڑھتے جائیں گے اور مسلمان ہوتے جائیں گے. 9/11 کے بعد امریکہ کے اندر سب سے زیادہ بکنے والی کتاب قرآن ہے. بولو نا سبحان اللہ. سب سے زیادہ بکنے والی کتاب, ہم اس کو ہدیہ کہتے ہیں ان کے زبان میں, قرآن ہے. کہ قرآن پڑھا انہیں, اور پھر جب پڑھا اور پڑھ رہے ہیں, تو آج امریکہ میں جس طرح سے مسلمان لوگ ہو رہے ہیں وہ دنیا میں اور کسی جگہ نہیں. کیوں؟ قرآن پڑھ رہے ہیں, قرآن کو پڑھ رہے ہیں. کہ قرآن کہتا ہے
قرآن یہ کہتا ہے، قرآن سائنس بھی سکھاتا ہے، قرآن زمینی معاملات بھی بتاتا ہے، قرآن پیٹ کے اندر بچے کو پہلے کیا دیا جاتا ہے وہ بھی بتاتا ہے۔ کیسے آپ کہیں گے کیسے؟ اور اب کیسے آپ کی سوچ اگر یہ کہہ رہی ہے اور یہ بات مطالبہ کر رہی کیسے، تو اپنے اوپر افسوس کرے کہ ہم نے ابھی تک قرآن نہیں پڑھا ہے، ہم نے ابھی تک قرآن نہیں سمجھا ہے، ہم نے قرآن کا مطالعہ نہیں کیا ہے، قرآن کو ہم نے سینے سے نہیں لگایا ہے۔ آپ کہیں گے کیسی کیسی باتیں؟ بتائیں، میں آپ کو بتا 2-3 باتیں مثالیں دے کر پیش کروں۔ کیا قرآن آج قرآن کے اوپر انگلیاں اٹھ رہی ہے، قرآن کو کہیں جلایا جا رہا ہے، کہیں جو ہے اس کو جو ہے پھاڑ کے پھینکا جا رہا ہے، اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ یہ قرآن کے مقابلے میں کوئی کتاب نہیں لا سکتے ہیں، اس لیے یہ باتیں کر رہے ہیں۔ وہ جو ہے اس پہ ظلم کرنا چاہتے ہیں، اس کو مٹانا چاہتے ہیں، مگر جو قرآن کو پڑھنے والے قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن جیسے جیسے زبانوں میں دوسرے ملکوں میں نشر ہو رہا ہے، قرآن پڑھ پڑھ کے لوگ مسلمان ہوتے جا رہے ہیں۔ سائنس کے ماہرین نے ایک بات پہ ریسرچ کرنا چاہا کہ شہد کی مکھی، بولو وقت ہو گیا ختم کروں، بولو شہد کی مکھی شہد کہاں سے دیتی ہے؟ منہ سے دیتی ہے کہ اس کے وہ فضلہ ہوتے ہیں پیخانے کی جگہ سے؟ کیا معلوم ہے آپ کو؟ کیا معلوم ہے؟ ہاں کیا معلوم ہے؟ ہاں منہ سے۔ قرآن نہیں پڑھا قرآن۔ آج تک سائنس والے 1950 تک یہ بات کسی پر آشکار نہیں ہوئی تھی سوائے اسلام کے۔ ایسے بولو گے پڑھتے اسلام کو تو سمجھتے نا اسلام کتنا پیارا مذہب ہے۔ ارے جہاں پر بچہ پیدا ہونے سے لے کر اور چھوٹی چیز چیٹی کا بھی بیان ہے۔ مکھی کہاں، شہد کی مکھی شہد کہاں سے نکالتی ہے؟ منہ سے نکالتی ہے کہ پیخانے کی جگہ سے نکالتی ہے؟ آپ نے سنا ہوگا پیخانے کی جگہ سے، آپ نے سنا ہوگا منہ سے۔ کیوں سنا، کیوں یہ جانا کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ 1950 تک لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ یہ پیخانے کی جگہ سے نکالتا ہے یا تو پھر منہ سے نکالتا ہے، مگر 1950 میں ایک ریسرچ کرنے والے نے ریسرچ کیا، مکھی پر ریسرچ کیا، جس کو امریکہ میں نوبل پرائز دیا گیا۔ ارے ہم سے آ کے پوچھ لیتے مدرسے کے مدرس سے چٹائی پہ جو بیٹھا ہوا ہے وہ بتا دیتا اتنی خرچہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بولو نا سبحان اللہ، اتنا خرچہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہم سے پوچھ لیتے، ہم بتا دیتے کہاں لکھا ہوا کیا لکھا ہوا ہے۔ کیا 1950 تک دنیا کو یہ معلوم نہیں تھا کہ شہد کی مکھی شہد کہاں سے دیتی ہے؟ 1950 میں ایک ریسرچ کرنے والے نے ریسرچ کیا، پڑھا ہوگا قرآن، کہا کہ شہد کی مکھی نہ منہ سے شہد دیتی ہے نہ پیخانے کی جگہ سے شہد دیتی ہے، وہ تو اپنے پیٹ سے شہد دیتی ہے۔ بیلی فیٹ جو ہوتا ہے وہ شہد دیتی ہے۔ کیسے ثابت کرو گے کہ یہ مکھی نہ منہ سے دیتی ہے نہ پیخانے کی جگہ سے؟ تو قرآن کبھی پڑھ لیتے تو قرآن کی عظمت کو سمجھتے، اور جب انہوں نے یہ بات قرآن میں دیکھی تو اس کو مٹانے کی کوشش کی۔ نہ یہ کتاب رہے نہ لوگ اس کو پڑھ پڑھ کے مسلمان ہوتا رہے، مگر قرآن ہے جس کا محافظ رب قدیر ہے۔ قرآن سے پوچھا گیا، اے قرآن تو بتا کہ شہد کی مکھی شہد کہاں سے دیتی ہے؟ تو قرآن کہتا ہے یخرج من بطونہا، وہ اپنا شہد اپنے پیٹ سے نکالتی ہے۔ کہو سبحان اللہ، وہ اپنا شہد اپنے پیٹ سے نکالتی ہے۔ ارے قرآن ہے یہ جو شہد کی مکھی کا بھی ذکر کر رہا ہے، چیٹی کا بھی ذکر کر رہا ہے۔ دنیا میں جب جو ہے اس پہ بات ہوئی کہ یہ جو مخلوقات ہے، چرین پرین جانور، یہ بھی آپ کی طرح ایک سوسائٹی رکھتے ہیں، پریوار رکھتے ہیں، اور اس پہ سائنس والوں نے ریسرچ کرنا شروع کیا کہ حقیقت میں وہ سوسائٹی رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے ہیں، کیا ان کے اندر بھی کوئی خاندان ہے کہ نہیں ہے۔ تو ریسرچ کرتے رہے 20ویں صدی میں جا کر 1900 کچھ میں 20ویں صدی میں جا کر یہ ریسرچ ان کا مکمل ہوا کیا کہ ہاں یہ چرین پرند بھی اور جانور بھی تمہاری طرح انسانوں کی طرح ایک سوسائٹی رکھتے ہیں، خاندان رکھتے ہیں، رشتہ داری رکھتے ہیں۔ تو کیسے ثابت کرو گے؟
اپنی مثالیں پیش کیا اس نے، مگر اے مسلمانوں میں تم سے مطالبہ کر رہا ہوں، اے قرآن کے پڑھنے والوں میں تم سے مطالبہ کر رہا ہوں، اگر تم نے قرآن پڑھا ہوتا تو آج تک اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ 20ویں صدی تک اس کا جواب نہیں تھا تو تم قرآن کو اٹھاتے اور کہتے دیکھو تم 20ویں صدی کی بات کر رہے ہو، یہ قرآن ہم پہ میرے مصطفیٰ پر 1400 سال پہلے نازل ہوا ہے، اور اس قرآن نے ہمیں جواب دیا ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ چرند پرند بھی سوسائٹی رکھتے ہیں اور جانور بھی سوسائٹی رکھتے ہیں، کیسے ثابت کرو گے؟ تو قرآن میں سورہ نمل ہے، سورہ نمل کے اندر ایک آیت ہے جس کے اندر چیونٹیوں کا ذکر ہے۔ جب سلیمان علیہ السلام کا لشکر جا رہا تھا تو چونٹی کے سردار نے کہا تھا اے چونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کیونکہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے۔ یہ سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو دیکھ کر جس چیٹی نے مخاطب کیا تھا چیٹیوں کو، یہ ان کی سوسائٹی تھی، ان کی سردار چیٹی تھی جس نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ چیٹیوں سوراخ میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ بے خیالی میں وہ تمہیں کچل ڈالے۔ قرآن نے 1400 سال پہلے اس کی دلیل دی کہ ان کے اندر بھی سرداری ہوتی ہے، ان کے اندر بھی سوسائٹی ہوتی ہے۔ بھئی یہ قرآن ہے، قرآن پڑھتے تو معلوم ہوتا۔ آج ریسرچ کرنے والے ریسرچ کر رہے ہیں، ایک بات اور کہہ کے ختم کروں، آج ریسرچ کرنے والے ریسرچ کر رہے ہیں کیا کہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ آتا ہے تو اس کو پہلے کیا آتا ہوتا ہے، پہلے اس کو کون سی طاقت ملتی ہے؟ ہاں ڈاکٹر ہے اس میں کوئی؟ کیا ملتا ہے اس کو پہلے؟ ماں کی شکم میں کیا ملتا ہے؟ کہیں گے کہ اس کو پہلے سننے کی طاقت عطا ہوتی ہے۔ ہاں اس کو پہلے سننے کی طاقت عطا ہوتی ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جب 27 ہفتے ہو جاتے ہیں، 27 ہفتے جب ہو جاتے ہیں تو پھر اس کو دیکھنے کی طاقت عطا ہوتی ہے۔ بولو نا سبحان اللہ۔ پھر 27 ہفتوں کے بعد اس کی دھڑکن چالو ہوتی ہے۔ ہاں اس کی دھڑکن چالو ہوتی ہے۔ اس پہ ریسرچ چل رہا تھا، جب تک مائکروسکوپ نہیں تھا اس کو کوئی نہیں جانتا تھا، مگر یہ قرآن نے بتایا ہے۔ بولو نا سبحان اللہ۔ یہ قرآن نے تمہیں 1400 سال پہلے بتایا ہے، مگر افسوس ہے کہ مسلمان پڑھتا نہیں ہے، مگر افسوس ہے کہ مسلمان سیکھتا نہیں ہے، قرآن کو کبھی سینے سے لگاتا نہیں ہے۔ آج ریسرچ کرنے والے اور سونوگرافی کے ذریعے سے یہ خبر کرنے والے کہ بچے کو پہلے سننے کی طاقت، پھر دیکھنے کی طاقت، پھر اس کی دھڑکنیں چالو ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَجَعَلَ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، جب ماں کے شکم میں بچہ ہوتا ہے تو پہلے اس کو سننے کی طاقت دی جاتی ہے، وَالْأَبْصَارَ پھر اسے دیکھنے کی طاقت دی جاتی ہے، وَالْأَفْئِدَةَ پھر اس کے دل کی دھڑکنوں کو چالو کر دیا جاتا ہے۔ کون کہا؟ کون کہا؟ یہ قرآن نے کہا۔ اور کب کہا؟ آج کہا نہیں، 1400 سال پہلے کہا۔ اور جب یہی باتیں انگریز پڑھتا ہے، یہ کافر مشرکین پڑھتے ہیں تو سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ دیکھو یہ پڑھ پڑھ کے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، نہ قرآن رہے نہ مسلمان ہونے کا معاملہ رہے، اس کو جلا دیا جائے، پھاڑ کے پھینک دیا جائے۔ ارے نہ انجارو، تم کو کیا معلوم ہے کہ جس کے تحت قدرت میں جس نے خود اپنے ذمے لے رکھا ہے کہ ہم اس کی حفاظت فرمائیں گے، تو دنیا کی طاقتیں ایک ساتھ جمع ہو جائے، پورا کفر ایک ساتھ جمع ہو جائے، قرآن کا ایک حرف بھی مٹا نہیں سکتا۔ ایک حرف کی بات تو بہت دور ہے، ایک نقطہ بھی ختم نہیں کر سکتا۔ اور اس کے اگینسٹ میں چڑ میں آ کر جب جواب نہیں مل پاتا ہے، جواب نہیں دے پاتے ہیں، تو پھر جلانا شروع کرتے ہیں۔ ہے ہمت تو قرآن جیسی چیز لاؤ، تمہارے نسلیں ختم ہو جائے گی، تمہاری نسلیں جو ہے خاک میں مل جائے گی، مگر قسم خدا وحدہ لا شریک کی، قرآن کی ایک آیت تو بہت بڑی چیز ہے، قرآن کے مقابلے میں ایک زبر بھی تم نہیں لا سکتے ہو، سمجھ رہے؟ مگر پھر میں کہوں گا ان کو بولنے سے پہلے میں آپ سب کو مخاطب کر کے ایک بات کہتا ہوں، ان کا جواب کسی اور طریقے سے دینے سے اچھا یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بناتے، جہاں ان کی نظر اٹھتی وہ دیکھتے یہ چھوٹا بچہ جس کے سینے میں اتنا موٹا قرآن یاد ہے، جس کے سینے میں اتنا قرآن محفوظ ہے، وہ دیکھتے تو پھر کہتے ہمارا کتاب جلانا ایک طرف ہے، ہمارا اس کو پھاڑنا ایک طرف ہے، اور مسلمانوں کی کتاب کی شان ایک طرف ہے۔
مگر وہ تو ہے نہیں ہمارے اندر. اعلان کرنا پڑتا. ہم تو نہیں کرتے کبھی اعلان. پڑھانا ہے آپ کی مرضی ہے, کوشش کرنا ہمارا کام ہے. ہر مغرب کی نماز ہوگی تو مسجد میں اعلان ہوگا, حضرات ایک ضروری اعلان کیا جاتا ہے. اتنا ضروری اعلان ہے, کتنا ضروری اعلان ہے. ماں باپ کو فکر نہیں ہے. کبھی کبھی لگتا ہے کسی کی میت ہو گئی ہے, مگر روز اعلان ہوتا تو ہم نے کہا چلو یہ اعلان ہونے والا ہے. ایک ضروری اعلان سماعت فرمائے. آگے کا معلوم ہے آپ لوگوں کو. پھر ہوش میں آتے ہیں, ارے ٹائم ہو گیا بچے کو پڑھنے کا. یعنی اسکول میں بھیجنے کے لیے 1 گھنٹہ پہلے ماں بھی اٹھے گی, باپ بھی اٹھے گا. قرآن پڑھو. قرآن کیا نہیں ہے قرآن میں؟ بولو نا سبحان اللہ. ہر چیز ہے قرآن میں, بولو سبحان اللہ. ہر چیز ہے قرآن میں, مگر ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن سے مسلمان قریب ہو جائے. جب مسلمان قرآن سے قریب ہو جائے گا, ان کی ہر حرکت کا جواب یہی ہے کہ ہم قرآن پڑھنے والے ہو جائے. ہم قرآن پڑھنے والے ہو جائے, ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھانے والے ہو جائے. جہاں جہاں ان کی نظر اٹھے تو ہر بندہ یہ دیکھے, ان کی نظریں دیکھے, ارے یہ تو ہم سوچ رہے تھے قرآن ختم کر دیا جائے گا, انہوں نے یہاں بھی قرآن پڑھانے کا شروع کر دیا, یہاں بھی قرآن پڑھانے کا شروع کر دیا, یہاں بھی قرآن پڑھانا شروع کر دیا. نہیں, ہم اس کو نہیں مٹا سکتے ہیں, تم مٹا نہیں سکتے ہیں, تو چلو قرآن پڑھتے ہیں. ہم ان کو بھی دعوت دیتے ہیں, آؤ تم بھی آؤ, قرآن پڑھو. تم جب قرآن پڑھو گے اور سمجھو گے, تعصب کا چشمہ اتار کر جب سب قرآن کو پڑھنا اور سمجھنا چاہو گے, تو تم بھی جو ہے اس کا پیشاب پینے سے اچھا سمجھو گے چلو قرآن پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں. ہاں, اس کا جو ہے گندگی کھانے سے ایسا سمجھو گے کہ ہم یہ سمجھتے اچھا یہ ہے کہ چلو قرآن پڑھ کر پاک صاف ہو کر مسلمان ہو جاتے ہیں. اب یہ بات ہوگی تو لوگ کہیں گے بہت جو ہے کڑک بولتے, بہت کیا بولتے ہیں آپ کے یہاں؟ ہاں, بڑی کڑوی بات بولتے ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. قرآن کی بات کڑوی لگنے لگے تو پھر کیا میٹھا لگے گا؟ قرآن جب کڑوا لگنے لگے تو کیا میٹھا لگے گا؟ ارے مسلمانوں, یہ قرآن ہے. قرآن کی طرف آؤ. جب دوسرا ورلڈ وار ہوا, قرآن نے کہا شفاء للناس. شفاء للناس ہی ہے, شفاء للناس. شہد کے بارے میں کہا شفاء للناس. کس کو کہا بولو نا؟ شہد کو کہا قرآن نے شفاء للناس. مومنوں کی بات نہیں کہی, مسلمانوں کی بات نہیں کہی, شفاء للناس. لوگوں کے لیے شفا رکھی ہم نے. کس میں؟ شہد میں. تاریخ کے پنے الٹ کے دیکھو, جب دوسرا ورلڈ وار ہوا ہے اور جب ان کے سپاہی زخمی ہو گئے ہیں تو کچھ اور نہیں استعمال کیا ہے, ان کے زخموں کو بھرنے کے لیے لوگوں نے شہد استعمال کیا ہے. کہاں سے لائی یہ بات؟ قرآن پڑھا انہوں نے, قرآن جانا انہوں نے. اور جب قرآن پڑھنے والے نے قرآن کو سمجھنے کے لیے, جاننے کے لیے کہ حقیقت کیا ہے, پڑھنا شروع کیا ہے, قرآن بعد میں ختم ہوا ہے, اس کا کفر پہلے ختم ہوا ہے. اس کا کفر پہلے ختم ہوا ہے. قرآن بند کرنے سے پہلے اپنے کفر کو پہلے بند کیا ہے اور کلمہ اسلام پڑھ کر مسلمان ہو گیا ہے. ان کو بھی ہم دعوت اسلام دیتے ہیں, آؤ ہمارے پاس آؤ اور قرآن کو پڑھو, قرآن کو سیکھو. پھر دیکھو تم بھی جانو گے کہ قرآن ہے کیا چیز. قرآن ہے کیا چیز. الغرض وقت ہو گیا زیادہ. ابھی باتیں بہت سی دماغ میں ہمارے آ گئی ہیں, مگر نہیں بولوں گا. جب بولنے لگوں گا پھر ہو جائے گا ٹائم زیادہ, اگلے ہفتے غائب ہو جائیں گے سب, ہے نا. الغرض ختم کرتا ہوں میں. ختم. ایک اعلان سن لیجیے. ہاں, کون سی 4 باتیں؟ اچھا, اور رہ گئی. قرآن نے کہا, رہ گئی یہ بات سننا آپ کو, بڑی پیاری بات ہے. بولو نا سبحان اللہ, بولو نا سبحان اللہ, مچل کے بولو سبحان اللہ. نہیں, یہ حضرت ریحان کہہ رہے ہیں کہ اس کو مغرب بات بولیے, کہ مغرب بات ایک پروگرام ہے. آئیں گے آپ لوگ؟ ہاں انشاءاللہ. کھانے کا انتظام بھی رکھا جائے گا. اس لیے یہ بول رہا ہے, اس لیے کہ آپ لوگ کھانے کا ٹینشن نہ رہے, گھر پہ جانا پڑے گا, کھانا پڑے گا. مغرب میں آ جائیے انشاءاللہ, پھر آپ کو کچھ سننے کو ملے گا. کہوں وقت ہے کہ ختم کروں؟ سبحان اللہ. ہاں, قرآن میں 4 چیزیں ایسی ملی ان کو, اس پہ ان کو بات ہوئی کہ یہ تو ہم کو مل گیا. اب
ہاں استہزاء کی جگہ پہ حضوا استعمال ہوا. ہاں کبیر کی جگہ کبار, لشیئن کی جگہ لشیئن, اور چوتھی چیز بھول گئے, عجیب کی جگہ عجاب, عجیب کی جگہ عجاب. لایا پکڑ کے, کہا کہ ارے یہ تو بہت بھاری کام کیا تم نے, ایک دم ہماری محنت رنگ لا گئی. 2 سال کی محنت پہ یہ ملا ان کو. کہاں مڑو 2 سال کی محنت پہ 4 لفظ ملے, اور اس پہ فخری انداز میں ہم نے تو قرآن میں نقص نکال لیے. ارے ذالکل کتابو لا ریب فیہ ہے, بولو نا مچل کے بولو, یہ کتاب میں شک نہیں ہے, اور وہ لا تبدیل لکلمات اللہ ہے. اللہ کے کلمات کو کون تبدیل کر سکتا ہے؟ اس نے ہر چیز قرآن میں ہر لفظ کو فصاحت کے ساتھ استعمال کیا ہے. قرآن میں وہ لفظ آئے ہیں جو فصاحت کے ساتھ بولے جاتے ہیں. اب یہ بات ہوئی تو سب آئے سینہ تان کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تمہارے اوپر جو قرآن نازل ہوا ہے اس میں ہم نے 4 باتیں نکالی ہیں جو فصاحت کے خلاف ہے. حضور نے کہا کیا؟ کہا کہ جو لفظ میں استعمال کیا, وقت کم ہے اس لیے, یہ 4 باتیں. حضور نے جواب نہیں دیا, کہا کہ یہ بات تمہارے اور میرے بیچ کی ہے, تو تمہارے نزدیک جو سب سے زیادہ فصاحت والا ہو تیرے آگے یوں ہے دبے لچے. فصحاء عرب کے بڑے بڑے, کہو نا سبحان اللہ. کب بولتے ہو؟ جلوس میں بولنے کا ہے کیا؟ تیرے آگے یوں ہے, کیا ہو گیا؟ ہاں تو ہوگا ہی, تم لوگ کر دو ایسے تو کینسل نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ رات میں ہی گھوم رہی تھی 10 بجے گاڑی, مسلمانوں ڈر جاؤ. تیرے آگے یوں ہے دبے لچے, فصحاء عرب کے بڑے بڑے, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. سرکار نے فرمایا تمہارے نزدیک جو سب سے زیادہ فصیح ہو, جو سب سے زیادہ بلیغ ہو, اس کو لے کے آؤ. اب ڈھونڈا یاد آیا ہم کو, ہاں ایک آدمی ہے جو 97 برس کا ہے. جو کتنے برس کا ہے؟ 97 کا ہے, اور وہ بستی سے دور رہنا شروع کیا تھا اس نے. کیوں کہ بستی کے اندر کبھی یمن سے, کوئی شام سے, کوئی کدھر سے آتا تھا, تو ان کی بولی عرب کی بولی میں مل جاتی تھی, تو اس کی فصاحت میں کمی آ رہی تھی. تو اس نے اپنی فصاحت کو قائم رکھنے کے لیے پہاڑ پہ اپنا سکونیت اختیار کی. پہاڑ پہ چلا گیا کہ یہاں رہوں گا تو اپنی فصاحت باقی رہے گی. 97 برس کا ہو گیا مگر کو فصاحت بچانی ہے. 97 برس کا بوڑھا جس کی فصاحت پر عرب کے لوگوں کو ناز تھا, اس کو بولا گیا کہ ہمارے اور محمد صلی اللہ تبارک وسلم کے بیچ میں ایک مقدمہ ہے جس کا فیصلہ آپ کو کرنا ہے. بتایا نہیں کیا کیا باتیں ہیں, بتاتا تو وہ مسئلہ حل وہی نہ ہو جاتا. بتایا نہیں, اس کو منا کر خوشامد کر پہاڑ سے نیچے اتارا, تکلیف کے ساتھ اتارا اور لے گیا حضور کی بارگاہ میں. حضور کی بارگاہ میں آیا تو عرب کا دستور تھا کہ جب کوئی بڑا آئے تو اس کے استقبال میں کھڑا ہو جاؤ. سرکار تشریف فرما ہے, وہ عرب کے لوگ آ رہے ہیں, اس میں 97 برس کا بوڑھا بھی ہے, وہ آ کے کھڑا ہو گیا. سرکار بیٹھے ہوئے ہیں, کہو نا سبحان اللہ. سرکار بیٹھے ہوئے ہیں, جب دیکھا نہیں اٹھے, بیٹھ گیا. سرکار نے دیکھا بیٹھ گیا تو سرکار کھڑے ہو گئے. سرکار تشریف فرما کھڑے ہو گئے. جب سرکار کھڑے ہوئے تو سرکار نے فرمایا, اے شیخ, بوڑھے کو کہتے ہیں, آپ اس طرف آ جائیے, ادھر آ جائیے. بوڑھے کو اٹھایا, ادھر بٹھایا. تھوڑی دیر گزری, سرکار نے فرمایا ادھر نہیں, ادھر بیٹھیے, ادھر بیٹھے. اس کو اٹھا کے یہاں بٹھایا گیا. بیٹھا ہی تھا. سرکار نے فرمایا نہیں, اٹھے, سامنے بیٹھے تاکہ بات سامنے ہو جائے. جیسے بیٹھا, اب سنو کیا کہا تھا, بولو. حضوا, کبار, لشئی, اور عجاب. اس نے کہا یا محمد انی کبار, کون سبحان اللہ, یا محمد انی کبار. سمجھ آ رہی بات؟ یا محمد میں بڑا ہوں,
بوڑھا ہوں فضاحکم، کیا آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ وَإِنَّا مِنْكُمْ لَشَيْءٌ عُجَابٌ، اور یہ چیزیں تو آپ سے بڑی عجیب معلوم ہوتی ہے. نہ سمجھ آیا؟ چار چیزیں تھی. کون سی تھی؟ حضوا، اتتخذونی، کیا لفظ تھا؟ اتتخذونی حضوا، یا محمد اتتخذونی حضوا، اے محمد کیا آپ میرے ساتھ مذاق کرتے ہیں؟ اور یہ چیزیں آپ کے لیے تو بڑی عجیب معلوم ہوتی ہے، کیونکہ جانتے تھے کہ یہ تو عزت کرنے والے ہیں، یہ تو شان و شوکت والے ہیں، یہ تو بوڑھوں کی عزت کرنے والے ہیں، یہ تو محبت اور نرمی کرنے والے ہیں، مگر کبھی بوڑھے کو ادھر اٹھا رہے ہیں، کبھی ادھر اٹھا رہے ہیں، کبھی سامنے بٹھا رہے ہیں. بٹھایا تو کہتا ہے بوڑھا کہ محمد یہ چیزیں تو آپ سے اچھی نہیں لگتی، مطلب عجیب لگتی ہے، میں تو بوڑھا آدمی ہوں. یہ بات جب کہی ہے سرکار نے ان کو دیکھا. کن کو دیکھا؟ کفار مکہ کو دیکھا. کہاں مسئلہ حل ہو گیا؟ مسئلہ حل ہو گیا. ایک ہی جملے میں تمہارے چاروں اعتراض کا جواب تمہارے ہی بوڑھے نے دے دیا ہے اور کہہ دیا ہے کہ نہ قرآن کا جواب ہے نہ اسلام کا جواب ہے. قرآن بھی اللہ کی کتاب ہے، محمد رسول اللہ کے رسول ہے، نہ ان کا جواب ہے نہ اسلام کا جواب ہے. نہ ان کا جواب ہے نہ اسلام کا جواب ہے. آؤ اسلام کی دامن میں، اسلام نے تمہیں کیا کیا بتایا ہے، کیا کیا چیزیں سکھائی ہے. مگر بات یہ اتنی سی ہے کہ کاش مسلمان وہ معزز تھے، مسلمان ہو کر آج ہم خار ہوئے ہیں. تاریخ قرآن ہو کر درس قرآن اگر ہم نے بھلایا نہ ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. آئی بات سمجھ میں؟ شام میں مغرب بعد پروگرام ہے، آئیں گے؟ آئیے انشاءاللہ آئیں گے. کچھ سننے کو ملتا ہے. اچھا مجھے بتاؤ آپ کے پاس ابھی کتنی چیزیں ہو گئی دلیل کہ ہمارا قرآن ایسی کتاب ہے کہ 1900 سال کا ریسرچ فیل ہے، اور قرآن کی عظمت آج بھی برقرار ہے. تم جو آج سے قیامت تک ریسرچ کرتے رہو گے کرو، ہمارا قرآن اس کو پہلے ہی بیان کرتا ہے. سمجھ آئی بات ہے؟ اور جو لوگ کالج پڑھتے ہیں، ایگریکلچر پڑھتے ہیں، اور جو ہیں زولوجی پڑھتے، زولوجی مطلب یہ کہ جانوروں کا علم پڑھتے ہیں، ان کے اندر یہ بات تفتیش ہوئی کہ جانوروں کے اندر جوڑے ہے کہ نہیں. جوڑے جانوروں کی بات کر رہا ہوں. پودوں کے اندر من کل الثمرات زوجین اثنین قرآن نے کہا ہے. یہ انہوں نے کہا کہ پیڑ پودوں کے اندر معاملہ دو ایسا ہے کہ نہیں کہ ان کے دونوں ملنے سے بڑھتا ہو یہ معاملہ، کہ ان کے مخلوط ہونے سے معاملات بڑھتے ہو. 1920ویں صدی کے اندر یہ ریسرچ مکمل ہوا. کیا مکمل ہوا؟ کہ ہاں پیڑ پودے کے اندر بھی یہ معاملات ہیں، ان کے ملنے سے بڑھتے ہیں. آج ان کو ملا، قرآن پڑھ لیتے، اسلام کا کلمہ پڑھ لیتے، قرآن کی طرف آتے، قرآن کی ایک آیت اٹھاتے اور پڑھتے من کل الثمرات زوجین اثنین. ہم نے ہر پیڑ پودوں میں زوج اثنین، یہ مرد و عورت والی بات رکھی ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے. اور تم آج ریسرچ کر رہے ہو، آؤ قرآن کی طرف. قرآن تمہیں کیا نہیں سکھاتا ہے؟ سبحان اللہ. مگر افسوس کہ مسلمان بھی قرآن نہیں پڑھتا. آؤ قرآن کی طرف. اور ہم پھر دعوت دیتے ان لوگوں کو جو قرآن پھاڑتے ہیں، جو قرآن کو جلانے کی کوشش کرتے ہیں، مٹانے کی کوشش کرتے. آؤ ہم تم کو دعوت دیتے، آؤ کلمہ پڑھو، قرآن پڑھو، اور پھر دیکھو تمہیں دنیا کی کون سی چیز نہیں ملتی ہے. باتیں بہت سی ہیں. الغرض اللہ رب قدیر ہم تمام کو قرآن پڑھنے کا شوق عطا فرمائے، ایمان پہ رکھے، ایمان پہ خاتمہ نصیب فرمائے. اللہ رب العزت ہم تمام کی مغفرت فرمائے. کہنے سننے میں اگر لغزش ہو گئی ہو اللہ رب قدیر اس کو معاف فرمائے. اللہ رب قدیر ہم تمام کو ایمان پہ رکھیں، ایمان پہ خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے. اللہ رب العزت ہم تمام کو حج بیت اللہ کی سعادتوں سے مشرف و مالا مال فرمائے. بار بار ہمیشہ سرکار کی پربہار دیار کی زیارت نصیب عطا فرمائے، خواب میں بھی اور جاگتی آنکھوں سے بھی مصطفیٰ کریم کا دیدار میسر فرمائے. وما علینا الا البلاغ. پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.